بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ہمیں ملے گا یہیں سے۔ عجیب منطق نہیں ہے؟ یہ کیسا قصہ ہے؟ یہ کیا داستان ہے کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہے؟ جب آخرت میں ملنا ہی علی سے ہے، جب بالآخر ملنا ہی سیدہ سے ہے، جب دیں گے ہی یہ، تو بہتر نہیں ہے کہ دنیا میں بھی انہی سے مانگ لیا جائے؟ اور عزیزو، ان مجلسوں کو کثرت سے انجام دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ اذان ولائے اہل بیت ہے۔ بار بار اس اذان کو کہتے رہیے، صفیں لگنا شروع ہو رہی ہیں اور بالآخر سب کو اس دروازے پر آنا ہے۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے ڈال کر، چٹیا بندے ڈال کر، ہاتھوں میں کڑیاں پہن کر اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر گلی کوچوں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ پہنچ جاتا ہے۔ بہت سی باتیں میں تکلفاً نہیں کہہ پاتا، وہ کہہ دیتا ہے۔ تو ہر ایک اپنا اپنا کام کرے، اسے اپنا کام کرنے دو۔ میں مزاج سے ہٹ کر پہلے ہی مرحلے پر گلے اور شکووں میں داخل ہو گیا۔ ایک گلہ اور کر لیتا ہوں۔ مجلس میں اہل سنت بھی تشریف فرما ہیں اور ہم سب بھی سنی ہیں۔ ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو۔ ہماری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں۔ مجھے وہ ایک سنی جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، حرم حضرت معصومہ میں اور حرم امام رضا میں اور حرم امام حسین اور کربلا اور مشہد اور نجف میں، وہ جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر ایک سنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہے۔ اور اس لیے بھی اچھا لگتا ہے، اور اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے کہ شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ جتنا وہ سنی اچھا لگتا ہے، اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو چار اہل سنت میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تمہیں پشیمانی ہے کہ اہل بیت کو مانتے ہو؟ یہ کرسی کتنے دن رہے گی؟ یہ منصب کتنے دن چلے گا؟ یہ وزارت صبح نہ معلوم رہے یا نہ رہے، یہ کرسیاں باقی نہیں رہیں گی۔ پشیمان ہو، نادم ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ میں علی والا ہوں۔ دھڑلے سے کہو، اطمینان اور افتخار کے ساتھ کہو کہ ہم اہل بیت کو افضل مانتے ہیں، اور ہمارا اہل بیت کو افضل ماننا عین منطق اور عین عقل ہے۔ جی، ہر شخص فطری طور پر کمال طلب ہے۔ اللہ نے سب کو کمال جو خلق کیا ہے۔ ہم فطرتاً کمال ڈھونڈتے ہیں۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے۔ کسی نے کمال منصب ظاہری کو جانا ہے تو وہ اہل منصب سے تعلقات بناتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے تعلقات بناتا ہے۔
کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے تعلقات بہتر کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے سارے کمالات ایک ہی گھر میں رکھ دیے. علم اگر چاہیے تو یہاں ملے گا. شجاعت کا اگر کوئی عنوان ہے تو وہ یہ بتائیں گے. سخاوت کا اگر کوئی مطلب ہے تو وہ یہ بتائیں گے. کرسی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کرسی ہے جو کسی کے چھیننے سے چھنے گی نہیں. اور شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے انہیں جانتے ہیں. لہذا تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ. عزیزان گرامی، میں اور آپ عزت مند ہیں، افتخار مند ہیں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، کامیابی کی راہیں کھلتی ہیں، عزت اور افتخار میں اضافہ ہوتا ہے. پشیمانی اور ندامت جہاں نہ ہو، جہاں اطمینان اور سکون ہو، وہ یہ دروازہ ہے. اس دروازے کا بچہ، اس دروازے کا فرد، اس دروازے کا ہر فرد باکمال ہے. پہلی مجلس ہے، مجھ سے قبل زبان کے شاعر، ناظم بے بدل جناب نیر جلال پوری صاحب، اگرچہ میں نے زبان کی خلاف ورزی کر دی، اس سے قبل بہت عمدہ اپنے منظوم نذرانہ عقیدت کو پیش کر رہے تھے. ان مجالس کو گزشتہ چند سالوں میں عالمی وبا کا احتیاطی انداز اپنانا پڑا، اور وہ کیفیت چند سالوں میں نہیں رہی جو تقاضا تھا. بہرحال بہت سے لوگ اس وبائی دور سے قبل ہمارے ساتھ تھے اور وہ اس دور میں ہم سے جدا ہوئے. آپ کے عزیزوں میں، آپ کے رفقا میں، آپ کے جاننے والوں میں، ان سب کی مغفرت کے لیے بلند صلوات دیا کریں. میں آج کی اس پہلی اور تمہیدی مجلس میں ایک سوال اپنے آپ سے کروں گا کہ ہم جناب زہرا کے فضائل، مقامات، امتیازات، افتخارات اور مقامات کو کیوں بیان کریں؟ سوال اور بہتر کرتا ہوں، کیوں اہل بیت کا تذکرہ اس شان بان سے ہوتا ہے؟ کیا سبب ہے کہ ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ اس کی زبان پر علی اور اولاد علی کا تذکرہ ہو؟ ہر محفل اور مجلس کی زینت، روح، جان ان کا ہی ذکر کیوں ہے؟ جس مجلس میں مولا علی کی اور آل علی کی اور اولاد علی کی اور آل نبی کی بات نہ ہو، وہ مجلس بے روح ہوتی ہے، بے جان ہوتی ہے، روکھی ہوتی ہے، سوکھی ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، بے جان ہوتی ہے. اور جس مجلس میں ایک جملہ بھی فضیلت اہل بیت کا بیان ہو جائے اس میں جان آ جاتی ہے. تو کیوں آخر ہر مجلس کا عنوان اہل بیت کا تذکرہ؟ ایسا کیوں ہے؟ کیوں کریں تذکرہ؟ کیوں کر رہے ہیں تذکرہ؟ عزیزو، آج توجہ چاہوں گا آپ سے. سب سے بڑا اور موٹا اور روشن سبب ارادہ پروردگار. یہ ہمارے اور آپ کے بس کی نہیں ہے. ہم کون ہیں؟ پیسہ خرچ کر کے ذکر کروانے والے پیسہ بھی ضائع کر گئے، خود بھی باقی نہیں رہے. حکومتوں اور سلطنتوں نے جن کے نام کے سکے بنوائے، جن کے نام کے شہر بنوائے، جن کی ریاستی عمارتیں تاریخی حیثیت رکھتی تھی، وہ آج گم ہیں.
ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں، لوگ جاننا بھی نہیں چاہتے، ان کی وہ حیثیت ہی نہیں تھی، اور جن کے نام کو دبانے کے لیے سرمایے خرچ ہوئے، حکومتوں نے بجٹ پاس کیے، مدتوں جن کا نام دبانے کے لیے کوششیں کی گئیں، نام لینے والے کی زبان کاٹی گئی، سولی چڑھایا گیا، نام رکھنے پر عدالتوں سے نکال دیا جاتا تھا کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہے اس لیے کہ اس کا نام علی ہے۔ ان کا ذکر روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر سال سے زیادہ اس ذکر میں طاقت ہے، دم ہے، روح ہے، جان ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب ہے ارادہ پروردگار۔ اللہ نے انہیں بنایا ہی باکمال ہے، اللہ نے انہیں سجایا ہی باحسن ہے، تمام تر کمالات کا مجموعہ اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے، اور پھر وہ ارادہ یہ رکھتا ہے کہ کسی طرح ان کا ذکر ہر جگہ ہر موقع پر کیا جائے، اس لیے کہ جتنا ان کا ذکر کیا جائے گا اتنا اللہ سے قرب بڑھے گا، جتنا اللہ سے قرب بڑھے گا اتنا ہدف خلقت بشر روشن ہوگا۔ یہ راستہ ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، سبب ہے اللہ تک پہنچنے اور پہنچانے کا، ارادہ ہے پروردگار۔ اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کرو۔ صفحہ پلٹا تو آیت نظر آئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کا صفحہ پلٹا تو ہمیں آیت نظر آئی، اللہ اکبر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے تو بس یہ چاہیے کہ قربا سے اظہار محبت کرو۔ صفحہ پلٹا تو ہمیں آیت نظر آئی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو صاحبان علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ میرے محترم سننے والوں، اگر وسیلہ کوئی اور ہو، صادقین کوئی اور ہو، قربا کوئی اور ہو، اہل ذکر کوئی اور ہو، تو انسان کو گویا اللہ در در پر پہنچا رہا ہے جو کسی در پہ بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر 10 جگہ اللہ لے جانا چاہتا ہے اور ان سب کے مصادیق مختلف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم وہاں بھی جاؤ اور وہاں بھی جاؤ اور وہاں بھی جاؤ۔ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک ہی وجود ہے جسے کہیں صادق کہا گیا ہے، کہیں وسیلہ کہا گیا ہے، کہیں اہل ذکر کہا گیا ہے، کہیں قربا کہا گیا ہے۔ اور اگر تمہیں نام ہی جاننا ہے تو کبھی کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم تمہیں نام بھی بتا دیتے ہیں، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کے دروازے پہ چاہتا ہے، یہ ارادہ ہے پروردگار۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ اس دروازے پر مجمع لگے، اس دروازے پہ رونق ہو۔ بانیان تشریف فرمائے، ہمیں ایام عزا میں ایک مجلس صحیح اپنے گھر میں ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ عزائی گھر تمنائے جناب زینب ہے، لیکن امام بارگاہوں کو، امام باڑوں کو، عاشور خانوں کو، پیڑوں کو ہمیں اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ عام ہو، اللہ چاہتا ہے کہ ان کا ذکر رہے۔ میں یہاں تمہید مکمل کر کے اس آیت پر رکنا چاہوں گا، فاسألوا، سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 43، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اہل دقت، اہل علم بیٹھے ہیں، میں ان سے سہارا چاہوں گا توجہ کا۔ فاسألوا مطلق، ان کنتم لا تعلمون مطلق۔ فاسألوا، پوچھو، کیا پوچھیں؟ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی،
علم فقہ، علم فلسفہ، علم منطق، اور ابھی تو یہ سینکڑوں علوم جو ہمارے سامنے ہیں، ان سے زیادہ علوم ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. تو کیا پوچھیں؟ مطلق ہے. فاسألوا اہل الذکر، فاسألوا مطلق ہے، پوچھو. اب یہ مطلق ہے کہ پوچھو، بہت کچھ ہے پوچھنے کو. بڑا میدان ہے جہالت کا، بڑا عنوان ہے پوچھنے کا. کیا کیا پوچھیں؟ پوچھو. اطلاق ہے. ان کنتم لا تعلمون، جو نہیں جانتے ہو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھو. تو کیا کیا نہیں جانتے ہم؟ کیا کیا نہیں جانتے؟ میں اگر کہہ دوں کہ جتنے عالم ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کیا کیا نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں ہم کیا جانتے ہیں. جتنا بڑا عالم ہے نا وہ یہ کہتا ہے. اور جتنا بڑا حجاب اکبر کا شکار ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں. کیا کیا نہیں جانتے ہم؟ اب کیا کیا نہیں جانتے کی فہرست بنائیے. اور فاسألوا کا اطلاق دیکھیے، ہماری جہالت کا اطلاق اور ادھر سوال کرنے کا اطلاق. یہ دونوں اگر مطلق سمجھ میں آ رہے ہیں تو پھر اہل ذکر کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ وہی ہو سکتا ہے جو سلونی کا دعویٰ کرتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں. یہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے. اچھا میرے عزیزو، ترجمہ کرنے میں ہمیں بعض اوقات ہم جمود کا شکار ہیں. ترجمہ زبان بدلنے سے بدلے گا بھائی. 100 سال پہلے جو قرآن کا ترجمہ جناب مولانا فرمان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، مقبول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اس کی ضرورت تھی کہ علامہ ذیشان درجآبادی ترجمہ کریں، ضرورت تھی کہ حافظ ریاض حسین نقوی ترجمہ کریں، ضرورت تھی کہ علامہ رضی جعفر اور علامہ تلمیذ حسنین رضوی مرحوم ترجمہ کریں. ہر دور میں ترجمے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ زبان بدل رہی ہے. ترجمہ بدل رہا ہے، قرآن نہیں بدل رہا. زبان کے بدلنے پر، اصطلاحوں کے بدلنے پر، بندشوں کے بدلنے پر، الفاظ کی برتنے اور استعمال کرنے پر جو تبدیلیاں ہیں تو لازم ہے کہ ترجمہ بھی تبدیل ہو. ایک تو یہ پیغام ترجمے کے حوالے سے. دوسرا پیغام، بعض اوقات عربی کیونکہ وسیع زبان ہے، بعض اوقات ایک پہلو کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا ہے. اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہے جس کی طرف سے اس کی توجہ نہیں رہی. مثلا کتنی مشہور حدیث ہے نبی مکرم کی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ترجمہ معمولاً لکھا ہوا ہے پوری دنیا میں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ تو ٹھیک نہیں ہے. کتنا معروف ترجمہ ہے، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اس کا مطلب یہ کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے جنہیں حسنین کہتے ہیں، یعنی مردوں کے سردار. یہ ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے. نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. سامنے کی عربی ہے، سیدھی زبان میں بات کی ہے. نبی بات ہی آسان زبان میں کرتے ہیں. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اہل جنت کی بات ہو رہی ہے بھائی. حسن و حسین اہل جنت، جوانان اہل جنت، وہ جوان جو اہل جنت ہیں ان کے سردار ہیں. یعنی آج جوان اہل جنت ہو جائے تو سردار حسنین ہے. مجھے اب پتہ نہیں کہ پہلے حسنین سے جڑنا ہے پھر جنت ملے گی، یا پہلے جنتی بننا ہے پھر حسنین ملیں گے. یہ پھر ایک اور بحث ہے. مثلاً یہ ترجمہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. ایک اور پہلو بھی تو ہے. یہ ترجمہ کا ٹھیک ہے تو ایک اور ترجمہ بھی تو ٹھیک ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. اگر علی سے نہیں پوچھو گے تو مر جاؤ گے. جنہوں نے اس دروازے پر آ کر گھڑا نہیں بھرا ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں. وہ تاریخ میں گم ہو گئے جو اس دروازے پر نہیں آئے. لہذا پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. پوچھنے والا
کس سے پوچھے؟ علی سے. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. میرے مولا جنگ نہروان پر جا رہے ہیں، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے، اتفاق سے پیٹ سے بھی ہے. بیٹھ گئے تھے کہ ایک شخص نے آواز لگائی، یا علی آپ نہ جائیے، یہ جنگ آپ جیت نہیں پائیں گے، آپ کا ستارہ گردش میں. بیٹھے ہوئے علی اتر کر آ گئے. فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، وہ ائمہ کا بھی حساب لگا رہے ہوتے ہیں. تو کہنے لگا کہ آپ کا ستارہ گردش میں. حضرت فرمایا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ منہ لٹکا کے کھڑا ہو گیا. حضرت فرمایا چل یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ جواب ہی نہیں تھا. حضرت فرمایا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ جواب نہیں دے سکا. حضرت فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، تو زمین کو نہیں جانتا. پھر میرے مولا نے اپنی گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش. کہنے لگا مجھے نہیں معلوم. حضرت فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، آسمان کی باتیں کر رہا ہے. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں ایسی کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں ہے. میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. اور پھر علی مولا سے کسی نے سوال بھی کر لیا تھا کہ مولا آپ کے کون سے 10 شہید ہوں گے؟ حضرت نے اپنے شہیدوں کے نام پہلے بتا دیے، اور اہل دل تھا کہنے لگا مولا وہاں کون سے بچیں گے؟ تو حضرت نے وہاں بھاگنے والوں کے نام بھی بتا دیے. بھائی سلوات ہدیہ کر دیجئے. وہ علم رکھنے والی ذات مولا علی کی ذات، انداز بیان خطیب منبر سلونی جب بولنے لگے تو فرماتے ہیں کہ جب میں بولتا ہوں تو مجھ سے معرفت کا سیلاب بہتا ہے. ینحدر عنی السیل. اور پھر دنیا کا کوئی طائر نہیں ہے جو میرے برابر آ کر پرواز کرے. ولا یرقى علی الطیر. کسی پرندے میں دم نہیں ہے جو میرے برابر آ کے پرواز بھرے اور اڑان بھرے. اور مجال نہیں ہے کہ کوئی میرے برابر آ کر بات کرے. خبردار سبقتکم الی الاسلام ترا. تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا. مقرن بالنبوۃ بطن امی. اور میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. وجعفر الذی یضحی ویمضی یطیر مع الملائکۃ ابن امی. اور وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے وہ میرا ماجایا ہے. اللہ اکبر. وبنت محمد سکنا وعرسا مسوط لحمها بلحمی ودمی. اور وہ بنت محمد میری جان ہے، میری روح ہے، میرا گوشت ہے، میرا خون ہے. اور پھر بات عجیب کی میرے مولا نے اور حسن بیان علی کا دیکھی ہے. فرماتے ہیں وَصِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَائِهَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَحْمٌ كَسَحْمِي. میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. کون ہے جو میرے برابر؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. کون ہے جو میرے برابر آ کر پرواز کرے گا؟ کون ہے جو میرے برابر آ کر بیٹھے گا؟ خبردار آل محمد کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرنا. کیف یسویٰ من جرت نعمتہم. وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں. آیت اللہ جوادی عاملی لکھتے ہیں یہ من جرت نعمتہم کا ترجمہ کرنا مشکل ہے. جب دسترخوان پر آپ بیٹھتے ہیں نا اور آپ کے ہاتھ سے باریک باریک ذرات دسترخوان پہ گر رہے ہوتے ہیں اور آپ کھانا کھانے کے بعد جب انہیں جمع کرتے ہیں باریک باریک روٹی کے اور کھانے کے ذرات، انہیں کہتے ہیں وہ کیفیت ہے من جرت نعمت. جو یہ ریزے کھاتے ہوں نا اہل بیت کے ہاتھ کے گرے ہوئے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی
آپ سب کے مرحومین، اس حرم میں جو لوگ اللہ کے ولی خاص طور پہ دفن ہیں، بڑے بڑے اولیاء حبیبی کے سائے میں یہاں دفن ہیں، ان سب کی روحوں کو، ان کی توجہات کو مجلس کی طرف مبذول کروانے کے لیے حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پر ہمارے امیر برادران، ان کے رفقا، ہندوستان سے تشریف فرما ایک مضبوط اور محکم شاعر اہل بیت جناب نیّر جلال پوری، آپ حاضرین، آپ عزاداران جو پوری دنیا سے یہاں تشریف فرمائیں، ان سب کے مرحومین کی روحوں کو بھی دعوت مجلس عزا دینے کے لیے گزارش کروں گا بلند تر صلوات سورہ مبارکہ شورا آیت نمبر 23، تبرکن آیت کا ترجمہ اور چند دقائق فضائل کے چند نکات کی طرف توجہ۔ اور آج شب شہادت ہے، عزا کی رات ہے، گریہ وزاری، ماتمداری، پرسہ، لہذا بی بی معصومہ سے توسل کروں گا کہ ہمیں توفیق بیان مصائب حضرت زہرا، پرسے کی توفیق، بی بی حمایت کریں، بی بی مدد کریں، اور ہم حضرت معصومہ کو ان کی جدہ کا پرسہ دے سکیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے دی ہے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، بشارت الہیہ کو پہنچا دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی سوال کار رسالت، اجرت عوض کار رسالت کوئی سوال نہیں کرتا، سوائے یہ کہ قربہ سے اظہار محبت کرو۔ قربہ مطلق ہے، ترجمے میں مجھے وسعت رکھنا چاہیے۔ اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، ترجمے میں نبی کے قربہ کہہ کر محدود کر دوں یہ شاید بے احتیاطی ہوگی۔ مطلق بات ہے تو مطلق ہی بات ہونی چاہیے۔ یہ جہاں نبی کے قربہ مراد ہیں، وہاں اللہ کے قربہ بھی تو مراد ہیں۔ نبی کے قربہ میں تو کارستانیاں اور کار فرمائیاں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد علیہ، ممکن بھی ہے اور ہوا بھی ہے، لیکن بہت کچھ کہنے کا میدان ہے یہ جہاں اب میں نے قدم رکھا ہے، بہت کچھ کہنے کا میدان ہے۔ عجیب بات ہے، اکثر پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے۔ مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا، اور پیر کہتا ہے مرید کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میرے اندر بھی یہ کوئی کمال ہے جی، دنیا میں بہت ایسا آپ کو نظر آئے گا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جس کا جو مقام ہے وہی رہنے دیجئے، ہم کسی کے مقام کے انکار کے لیے تو بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو توجہ، ہم تو کسی پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہیں۔
ہم تو جن پر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان پر بات اللہ کرتا ہے. ہم جن پر غور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان پر توجہ مصطفیٰ دلواتے ہیں. ایک میرے محترم سنی عالم دین، میرے بھائی، میرے نے ادارے کا نام مولا علی کے نام پر رکھ دیا. کتاب بھی مولا کی شان میں لکھی. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ تبدیلیاں کیسی، یہ اقدامات کیسے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ میں اپنی مسجد میں ایک طویل مدت سے کوئی 20 سال سے خطبہ جمعے کا دے رہا ہوں. ایک دن ایک نمازی میرے پاس آیا اور کہا کہ مولانا حضرت، کیا یہ حدیث ہمارے یہاں موجود ہے؟ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو سرکار فرما رہے ہیں، نبی کا ارشاد ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تو کہنے لگے، میں نے فوراً کہا کہ ہاں ہمارے یہاں بھی حدیث موجود ہے اور کئی بزرگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. کہنے لگے، میں تو 20 سال سے آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو اپنے خطبوں میں علی کی بات نہیں کرتے. کہنے لگا، ایک مرتبہ میرا پورا وجود ہل کے رہ گیا، سوچتا رہا کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے. تو اس کے بعد میں نے طے کیا کہ اب کوئی خطبہ نہیں ہوگا جس میں علی کی بات نہ ہو. محترم سننے والوں، جب نبی نے کہا کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو، تو علی کے ذکر میں اتنی کثرت اور تعدد ذکر علی ہے نا کہ ہم ہر مجلس میں علی کی بات کریں اور بات نہیں رہے، بات تکراری بھی نہ ہونے پائے. ابھی تو نہج البلاغہ بیان نہیں ہوئی، ابھی تو مولا کائنات کے خطبوں کی شرح نہیں ہوئی. توفیق ترجمہ ہوا ہے حضرت آیت اللہ مکارم شرازی کی شرح نہج البلاغہ پیام امام، 15 جلدوں میں ہم نے ترجمہ کر دیا ہے. 12 جلدیں چھپ چکی ہیں، مزید 3 جلدیں بھی چھپیں گی، 2 جلدیں ہمارا ضمیمہ ہوگا. 17 جلدوں میں مفصل اردو میں شرح، ترجمہ بھی اور ضمیمہ بھی. ابھی تو نہج البلاغہ پہ بات نہیں ہوئی، ابھی تو مولا کائنات کے خود اسم مبارک علی، عین لام یا، اس پر ابھی غور نہیں ہوا. جی ابھی اسم پر غور نہیں ہوا. مسمہ تو ابھی بہت، مسمہ کو سمجھنے کے لیے تو معیار فہم مصطفیٰ چاہیے. حدیث ہے بھائی ہمارے پاس، نبی فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے. ما عرفنی، مجھے کوئی نہیں جان سکتا الا اللہ والی، سوائے اللہ کے اور علی کے. ما عرف علیہ، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا الا اللہ وانا، یا اللہ جانتا ہے کہ کیا بنایا ہے. یا میں جانتا ہوں کہ میرا جز، میرا حصہ، میرا ٹکڑا، میرا پہلو، میرا سر، میری جان علی کیا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ لہذا کسی سے کوئی ہماری بات ہی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتا کوئی اور. اسی جرم میں مارے جا رہے ہیں اور اسی جرم میں مرنے کا کو اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم مولا علی اور اہل بیت کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ علی کی خدمت میں، وہ ماضی میں ہو، وہ ماضی بعید میں ہو، وہ ماضی قریب میں ہو یا حال میں ہو، اور آئندہ کی خبر بھی دے رہے ہیں. تم اس سے زیادہ کیا کرو گے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے. مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم مقایسہ ہی نہیں کرتے اہل بیت کے ساتھ کسی اور کا. 5 چیزوں کی معرفت میرے اور آپ کے بس کی نہیں ہے. ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم اس وادی میں قدم رکھیں. ہم نہیں جان سکتے. وہ سب سے پہلی چیز
وہ ایک چیز جس کی معرفت میرے اور آپ کے بس کی نہیں ہے، علم قیامت۔ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ میرا اور آپ کا میدان ہی نہیں ہے۔ گود کے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ازدواجی زندگی سمجھائیں، وہ اس کا کام ہی نہیں ہے، وہ نہیں سمجھے گا۔ ماں کے شکم میں بچے کو دنیا کے بارے میں بتائیں، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے، وہ نہیں سمجھے گا۔ جس کی ولادت نجاست پر مشتمل ہے اسے علی سمجھائیں، مولا علی نہیں سمجھے گا۔ تو ہر ایک کا میدان ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، قیامت کا وقت کیا ہے۔ علم ساعت یعنی قیامت کا علم ہمیں نہیں معلوم۔ ہم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ ہم شب قدر کو نہیں جانتے، ہم اسم اعظم کو نہیں جانتے۔ تیسری چیز، اسم اعظم کیا ہے نہیں جانتے۔ ظاہر اور ہے، اشارے اور ہیں۔ میرے مولا ایک سفر پر رواں دواں ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ قریب سے گزرتا ہوا ایک مسافر نظر آیا۔ اس نے مولا کو دیکھا، راغب ہوا، مولا کے قریب آیا۔ حضرت نے دریافت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ جو منزل بتائی، مولا کی منزل اس کے قریب تھی۔ فرمایا تنہا سفر کرنا اچھا نہیں ہے، تم ہمارے ہمراہ ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ دونوں کی سواریاں دوڑ رہی ہیں کہ ایک ایسا موڑ آیا کہ جہاں رستہ زیر آب ہے، بہت گہرا پانی ہے کہ جو رستے کو لے ڈوبائے۔ اس شخص نے جو ظاہراً یہودی تھا، ایک چادر نکالی اور پانی پر پھیلائی، وہ پتھر بن گئی اور یہ اس پتھر سے گزرتے ہوئے اس پار چلا گیا۔ وہاں جا کے کہنے لگا کہ آپ کیسے آئیں گے، میرے پاس تو اسم اعظم ہے۔ مولا نے اپنے دلدل سے فرمایا تم بغیر چادر کے پانی پہ پیر رکھو۔ مولا کا گھوڑا پانی پر پیر رکھتا ہوا اس پار چلا گیا۔ اس کے حالت غیر ہونے لگی کہ آخر آپ کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم کیا پڑھ کر اس پار آئے ہو؟ کہ آخری نبی کے وسیع کا نام۔ مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا عبور کر لیتے ہو وہ علی میں ہوں۔ اسم اعظم میرے اور آپ کے بس کی نہیں ہے، اسم اعظم میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ احوال ولادت اہل بیت میری وادی نہیں ہے۔ کس طرح دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کچھ دیر پہلے فرما رہی ہیں حضرت نرجس خاتون کے بارے میں، حضرت حکیمہ خاتون، کہ یہاں تو آثار حمل ہی نہیں ہے، یہاں تو آثار ولادت ہی نہیں ہے۔ میرے مولا نے فرمایا یہ امر الہی ہے۔ اور ابھی کہہ کر دوبارہ حجرے میں گئی ہیں کہ سجدے میں ایک نومولود بچے کو دیکھا۔ ہم نہیں جان سکتے کہ اس وادی میں ہمیں قدم نہیں رکھنا ہے، صرف اتنا ہی بہت ہے اور بس ہے۔ اور پانچویں چیز جو میرے اور آپ کے بس کی نہیں ہے اسے پہچاننا، وہ ہے عظمت زہرا۔ لما سمیت فاطمہ بفاطمہ، یا رسول اللہ فرمائیں بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فرمایا فتمت ان معرفتہا۔ ایک سوال ہوا ہے 3 مرحلوں میں، کیوں فاطمہ نام رکھا؟ فتمت ان معرفتہا۔ فطام بچے کے دودھ چھڑانے کے ایام کی کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ جب بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہو تو اس کیفیت کو، ان ایام کو فطام کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ علیحدگی، جدائی، دور کرنے کی کیفیت، علیحدہ کرنے والی، دور کرنے والی۔ سیدہ کی معرفت سے ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو یہ جو ظاہری باتیں کر لیں تو بعض اوقات ہماری حالت تو ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر سمندر کی تعریفیں کر رہے ہوں۔
ہمیں کیا پتہ اس کی گہرائی کتنی ہے، ہمیں کیا معلوم اس کی وسعت کتنی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اس میں کیا کیا نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ البتہ یہ جملہ بھی کہہ دوں، بعض لوگوں کو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی بیماری ہو جاتی ہے، وہ اتنے فضائل بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ فتمت ان معرفتہا، پھر ایک اور سوال ہوا، فرمایا فتمت ان نساء العالمین، بی بی کا نام فاطمہ اس لیے کہ آپ کو آدمیوں کی عورتوں سے، خواتین سے، انسانوں کی خواتین سے علیحدہ خلق کیا گیا ہے، علیحدہ رکھا ہے۔ صحابیات بیٹھی ہیں، امہات المومنین تشریف فرما ہیں، حال ہوتی ہے۔ یا حمیرہ لیست کنساء الآدمیین، اے عائشہ میری فاطمہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ایک حدیث نہیں ہے، پہلی مجلس میں گفتگو چاہی کہ کی جائے، مگر بہرحال مجلس کا اپنا تقاضا اور اپنا رنگ ہے۔ واحد جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے۔ جی یہ جو کف کا لفظ ہم اپنی بچی کو بیاہنے سے پہلے، اپنی بھتیجی کو بیاہنے سے پہلے کہتے ہیں کہ بھئی کف ہونا چاہیے۔ کف تو کوئی شوہر، کوئی مرد کسی عورت کا، سلمان اور ابو ذر میں اختلاف کیوں ہوتا؟ قد بود، شکل صورت، پڑھائی لکھائی، ظاہری لباس، خاندان، حسب نسب، یہ تو برابری کے عنوانات ہی نہیں ہیں۔ تو پھر یہ جو کف کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ سوری ہے، ایک مجازن ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جیسا ہو، معیار ایک جیسا ہو۔ کف کوئی دنیا میں جوڑا کسی جوڑے کے ساتھ نہیں ہے، کوئی زوجہ کسی شوہر کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت خدیجہ کی جوتیوں پر، ہماری نسل فدا حضرت خدیجہ کی جوتیوں پر، مگر کیا ان عظمتوں کے باوجود بھی بی بی خدیجہ نبی مکرم کے برابر ہیں؟ کوئی زوجہ کسی شوہر کے برابر، برابری کی بنیاد پر والی و بطول کر۔ صرف ایک ہی جوڑا ہے۔ اب وہ برابری، حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ قرآن نے کہہ دیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ اور اگر نبی نے فرما دیا ہو لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ تو اگر عظمت علم علی یہ ہے اور علم علی کا عنوان یہ ہے کہ علی سے زیادہ کوئی بعد از مصطفیٰ عالم نہیں ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا سیدہ کا علم علی کے برابر ہے، تب تو کفر کا عنوان مکمل ہوگا۔ یہ ہم بات کر کہا لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، یعنی طیب کے لیے، الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین، قرآن کہتا ہے۔ یعنی اگر برابری ہے تو یہ ہے کہ خبیث خبیث کے ساتھ جڑے گا اور طیب کے ساتھ جڑے گا۔ یعنی طہارت کے باب میں اگر علی صاحب طہارت ہیں تو جو علی کے برابر ہو اسے صاحب طہارت ہونا، اسی کیفیت کی صاحب طہارت ہونا لازم ہے۔ سب کے دروازے بند کروا دیے،
مگر ایک دروازہ کھلا رکھا۔ تو حضرت سے سوال ہو گیا کہ آپ نے دروازے بند کروائے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہ میں نے کھلوائے تھے نہ میں نے بند کروائے ہیں، جس اللہ نے کچھ عرصے کے لیے کھلوائے ہیں اسی نے سب کے بند کروائے ہیں، اور مجھ سے اسی اللہ نے کہا ہے کہ سارے دروازے بند کروا دو مگر علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے۔ مسجد میں دروازہ اس کا کھلتا ہے، مسجد کا آنگن اس کا گھر بنتا ہے، مسجد اس کا گھر بنتی ہے جس کے ہاں نجاست کا گزر نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور بہت روشن انداز طہارت سیدہ اور مولا کائنات میں برابری کا حدیث کسا ہے، چادر میں جمع ہونا اور ایک عنوان طہارت کے ساتھ آنا۔ سوال ہوا رسول اللہ سے مل بطول، بطول کسے کہتے ہیں؟ مضمون پر ہوں۔ فرمایا ان مریم بطول والفاطمہ بطول، مریم بطول ہیں اور فاطمہ بطول ہیں۔ یہ تعریف تمثیل ہے، یہ تمثیل کے ذریعے سے تعریف ہے، اور اب تعریف ہو رہی ہے البطول لم تحرمتن، جس کے ہاں نجاست ایک سر سوزن بھی نہ ہو، اسے بطول کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ بطول کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میری فاطمہ بطول ہے لانقطاعها عن الدنیا، لانقطاعها عن النظیر، میری بیٹی بطول ہے، اور بطول اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے منقطع ہو، جو دنیا سے منقطع۔ وہاں مولا کائنات کا عنوان عظمت یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں الدنیا غری غیری، جا کسی اور کو بہکا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب حق رجوع بھی نہیں ہے۔ ادھر سیدہ کا لقب بطول لانقطاعها عن الدنیا، دنیا سے منقطع ہونا۔ عزیزو، جب کسی کو دنیا سے منقطع کیا جاتا ہے نا تو ہنر آفرینی کے لیے منقطع کیا جاتا ہے۔ تنہائی جو ہنر آفرینی اور ہنر سازی تنہائی میں ہوتی ہے وہ اجتماع میں نہیں ہوتی۔ ہمارا اجتماع میں عزاداری، ماتم، سینہ زنی، گریہ، یہ ہماری مودت کا عنوان بھی ہے، ہماری زندگی کا راز بھی ہے، ہماری خلقت کا سبب بھی ہے، مگر کبھی کبھی تنہائی میں بھی گریے کی مشق کریں۔ خاص طور پر یہ شعرا، یہ مرثیہ خان، یہ نوحہ خان، خود میری بھی کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب مقتل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تنہائی میں جو گریے کی کیفیت ہے، کبھی تنہائی میں بھی سینہ زنی کی مشق کر کے دیکھیں، ایک کیفیت ہے، خاص ہے۔ یہ ہماری، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ میں سے کسی کی سوچ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں میں بی بی جانتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ جو انقطاعها عن الدنیا، وہ جو کبھی کبھی ہمیں علیحدہ بیٹھنے کا کہا گیا ہے، کبھی کبھی تنہائی میں جانے کا کہا گیا ہے، اس کے اپنا حسن ہے، اس کا اپنی رونق ہے۔ کم سے کم اپنے آپ کو تولنے کے لیے کبھی کبھی تنہائی میں جاؤں کہ میں تنہائی کی عبادت اور اجتماع کی عبادت میں اپنے عمل میں فرق تو نہیں ڈالتا ہوں۔ بی بی کے لقب بطول پر غور کر رہا ہوں میں، اگر فرق آ جاتا ہے تو پھر میں اس فرق کو مٹاؤں۔ تنہائی میں بھی وہی رونق اور وہی شوق اور وہی ذوق اور وہی قلبی کیفیت ہے تو پھر میں اپنے صحیح رستے پر ہوں، اور اگر کوئی فرق آتا ہے تو پھر مجھے اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ بی بی کے 2 قول سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ بی بی سے سوال ہوا، بی بی عمل صالح کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا العمل الصالح، عمل صالح وہ ہے کہ لا تريد ان يحمدك احد الا اللہ۔ عمل صالح اسے کہا جاتا ہے کہ تم عمل صالح انجام دینے کے بعد کسی سے تعریف
کی توقع نہ کرو سوائے اللہ کے. جی بی بی کا قول. میرا دل کر رہا ہے بطول کی تشریح کرتے ہوئے بی بی فرماتی ہیں. ایک اور سوال ہوا بی بی سے, فرمایا من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ, جو اپنی خالص عبادت کو اللہ کی طرف بھیجتا ہے. سعود کے خاندان کا لفظ ہے, اسعد سعاد سے ہے. جو اپنی خالص عبادت کو اللہ کی طرف بھیجتا ہے, پرواز دیتا ہے, احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ, پھر اللہ وہاں سے اس کے لیے بہترین مصلحتوں کو نازل کرتا ہے. بطول طہارت سیدہ کا ایک عنوان ہے. دنیا میں کوئی خاتون سوائے سیدہ کے نظر نہیں آئے گی جس کے ہاں بچے کی آمد ہوئی ہو اور اس نے فوراً نماز پڑھی ہو. اگر کوئی ہے تو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. یہاں امام حسن کی آمد ہوئی, وہاں نماز ظہر پڑھی ہے. بطول کا مطلب عزیزو اس صاحب عظمت بی بی کو مدینے کے گلیوں میں رلایا گیا ہے. میر حسن سے یہی بات ہوئی تھی اور خود میرا بھی یہی ارادہ کہ آج شب شہادت ہے. جو اب تک فضائل کے کچھ پہلو کی طرف توجہ کر رہا تھا وہ تبرکن تھا. کسی کو اپنے ہی وطن میں غریب کر دیا جائے, کوئی اپنے ہی گھر میں. بی بی کے 9 لقب ہیں, ان میں ایک بطول آپ نے سنا. بی بی کا ایک لقب ہے مقہورہ. زیارت نامہ پڑھیں گے تو اس میں بی بی کو یاد کیا ہے سلام کرنے والے نے. مقہورہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس پہ بہت سے مردوں نے مل کے ظلم کیا. اجرکم اللہ. آمادہ ہو جائیے آہستہ آہستہ. بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے مجتہدہ. مجتہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے بچے کو اس کے سامنے نہر کیا گیا. آوازوں کو آزاد کریں گے, رونے کی رات ہے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, ہمیں غم اہل بیت میں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. اجرکم اللہ. اللہ کا انداز بھی اللہ کا ہے, ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت ابراہیم کی ہم منت مرادوں کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی. ضعیفی میں, بڑھاپے میں, اچھی عمر میں حضرت ابراہیم کے ہاں حضرت اسماعیل کی آمد ہوئی. اللہ نے کہا ہے ابراہیم اسی اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ. جی یہ حضرت ابراہیم کا امتحان ہے اور خوب دیا امتحان, مگر آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, بچے کے ہاتھ پیر باندھ دیے کہ کہیں اس کے تڑپنے پر میرا دل مڑنے نہ لگے. مگر سلام ہو اس فرزند ابراہیم پر جسے قرآن ذبح عظیم کہہ کے یاد کرتا ہے. اس نے ایک اسماعیل ذبح نہیں کیا, اس نے اپنے 18 اسماعیل ذبح کیے, اور کسی اسماعیل کے لاشے پہ آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی, بلکہ سینے سے برچھی کا پھل جب نکال رہے تھے, اجرکم اللہ اجرکم اللہ, تو اس وقت آواز دے کر کہہ رہے تھے
نانا آئیے اور اپنے ساتھ ابراہیم کو بلائیے، میں بھی اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ اجرکم اللہ۔ امام زین العابدین کے ہاتھ اور پیر مبارک بہت نازنین تھے، نرم نرم ہاتھ تھے، نرم نرم پیر تھے۔ آپ کا بدن مبارک، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کا بدن مبارک نازنین بدن تھا۔ یہ امام زین العابدین کا امتحان ہے کہ کوفے کی راہیں ہیں، شام کے رستے ہیں، پیروں میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ اس 4 سالہ بہن کو بھی سلام کیجیے گا، جب کبھی قیام ہوتا تھا تو جا کر بھائی کے پیروں سے کانٹے نکالتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام زین العابدین کا امتحان۔ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، امام حسین کو ایک دن اپنے بابا سے کہا، بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے مجھ سے کہتا ہے اماں میں پیاسا ہوں۔ کربلا میں، اجرکم اللہ، میں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا آج وقت کی کوئی قید نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، تھوڑا سا ہم اگر دیر بھی ہو جائے گی تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ جی 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 پرسہ دیجئے۔ حضرت علی اصغر، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، کون سب سے زیادہ پیاسا تھا؟ وہی سب سے زیادہ پیاسا تھا جسے پیاس بھی زیادہ لگتی تھی، اور جو آخر میں شہید ہوا ہے۔ امام کی پیاس کی شدت کا احساس امام سجاد کو اتنا تھا کہ قبر پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ اس کی قبر ہے جسے مظلوم مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پہنچ گئے آپ کا ذہن۔ قبر پہ یہ نہیں لکھا یہ اس کی قبر ہے جسے غریب مارا، بلکہ قبر پر یہ لکھا یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ آمادہ ہے نا، رو رہے ہیں نا؟ جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے وہ اللہ سے آنسو مانگے۔ آج کی ان کی دعا ہی یہ ہو کہ مولا مجھے مجلس میں مسائل میں رونا نہیں آتا، یہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا تو خوب رو رہا ہے، میرے آگے والا تو بلک بلک کے رو رہا ہے، میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آ رہے؟ تو وہ بی بی معصومہ سے وسیلے سے اللہ سے آنسو مانگے کہ امام حسین پہ ٹپکنے والا آنسو مجھے دے دیں۔ بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ گھر میں جب باپ داخل ہوتا ہے نا تو پہلے بیٹی لپٹتی ہے، گھر میں جب باپ پہنچتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے میری بچی کہاں ہے؟ میں نے مقتل کربلا میں دیکھا جب سلجنا خبر شہادت لے کر آیا، ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے۔ یہ آپ کا بگڑا ہوا چہرہ جناب زہرا کو اچھا لگتا ہے۔ پہنچا اسی خیمے پر جس میں سکینہ تھی، اپنے پیروں سے زمین پر، اپنے پیر زمین پہ ایسے مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہوں۔ بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی تو خیمے سے باہر آئیں، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے۔ گھوڑا جب دیکھتا ہے کہ سکینہ قریب آ گئی ہے تو گردن جھکا دیتا ہے،
جھکی ہوئی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد ابھی حل سوتیا ابھی ہم قتلا اچھا ہے۔ اے میرے بابا کے بابا گھوڑے، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا پڑھنا ہے جس پہ میرا مجمع گریا کرے گا۔ ایک اجنبی عورت، ایک یہودی عورت کو علی نے پٹتے ہوئے دیکھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا رکھا جاتا تھا کہتے تھے میں نے عورت کو پٹتے دیکھا۔ مجھے کوئی جملہ کہنا ہے جو ایک اجنبی عورت کو پٹتے دیکھے اپنی زہرا پہ اٹھتا ہوا ہے۔ جناب زہرا کا امتحان سنیے۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا۔ 3 دن کنیز مانگنے جاتی رہی، بول نہیں پائی کہ بابا مجھے کنیز دے دے۔ واپس لوٹ آتی تھی، جناب فضا نے کہا سیدہ کا مجھ سے نہیں کہا جاتا، مجھ سے مانگا نہیں جاتا، میں بابا سے نہیں مانگ سکتی۔ کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا۔ سیدہ کے مزاج میں ہی مانگنا نہیں تھا۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا وہ بھرے دربار میں فدق مانگے۔ دروازہ نبی کے سویم کے دن جلائے۔ نبی کا سویم پتہ ہے کیسے ہوا؟ اکلوتی بیٹی پہ دروازہ گرا دیا۔ 3 دن دروازہ گرا ہے۔ 4تھے دن جس زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جس زہرا کا بچہ مارا گیا ہے، وہ گھر سے مسجد جا رہی ہے۔ مجھے جلدی نہیں ہے۔ اب مسجد جانے کا جو منظر روایت میں آیا ہے، لاست خمارہا علی راسہا، بی بی نے اپنے سر پہ چادر ڈالی۔ یہ کون روایت کر رہا ہے؟ فضا روایت کر رہی ہیں۔ بی بی نے اپنے سر پہ چادر ڈالی، وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا، اور پھر چادر پر چادر ڈالی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے نہیں معلوم ہے
کہ مجھے تشریح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میرا مجمع آمادہ ہے رونے کے لیے. وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا، اور پھر چادر پر چادر ڈالی. مَا تَخْرُمُ مَشِيَتَهَا مَشِيَتَ رسول اللہ. اچھا سن رہے ہیں نا آپ؟ بی بی خواتین کے دروازے سے نہیں آئیں گی، صدر دروازے سے آئیں گی. بی بی صدر دروازے سے آ رہی ہیں اور پھر کیا کر رہی ہیں؟ ما تخرم مشیتها مشیت رسول اللہ. چال آج آپ نے اپنے بابا والی رکھی ہے، یعنی سیدہ ایسے چل رہی ہیں جیسے نبی چلتے تھے. مجمع دیکھے گا نا، مردوں میں آ رہی ہیں، صدر دروازے سے آ رہی ہیں، اور ایسے چلتی بھی آ رہی ہیں جیسے رسول چلتے تھے. چلتی بھی آئی ہیں، سارا مجمع دیکھ رہا ہے. روئیں گے جملہ کہہ دوں؟ سیدہ صدر دروازے سے آئی ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوا. عزت دار لوگوں کی اگر کوئی تعظیم نہ کرے، وہ بھی وطن میں، وہ بھی اپنے ہی گھر میں. بی بی مسجد میں صدر دروازے سے داخل ہوئیں. حتی دخلت فی حشد من الانصار والمہاجرین، داخل ہوئی ہیں مہاجرین اور انصار کے درمیان. ایک ایسی سفید بالوں والی بی بی جس کا کام ہی بچانا رہ گیا. کبھی مدینے میں ماں کو بچا رہی ہے، کبھی شام میں زینب کو بچا رہی ہے. بس وہ آگے آگے چل رہی ہے. فضا بی بی داخل ہوئی، کوئی کھڑا نہیں ہوا. فجلست، خود بیٹھ گئیں. جملہ کہوں کہ بیٹھنے کو بھی کسی نے نہیں کہا. فجلست، سیدہ خود بیٹھ گئیں. اب جو روایت کا جملہ ہے، اللہ کرے میں بیان کر جاؤں، سیدہ میری مدد کریں. بیٹھ گئیں. اب سما ہے، فا نہیں ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث کے اندر سما ہے. بیٹھ گئیں. سما انت انین، چیخ مار کے روئی. حق ہے گریا کریں. بی بی کی آواز بلند ہو رہی ہے. ثم انت انین، چیخ مار کے سیدہ روئی ہیں. فرمایا مجھے میرا فلک چاہیے. فاطمہ کوئی گواہی؟ بی بی نے گواہ پیش کیے تو کہا گھر والوں کی گواہی قبول نہیں ہے. بی بی نے تحریر پیش کی، میرے بابا کی تحریر. سندھ میں لاڑکانہ میں ایک خطیب تھے، عبدالحمید چانیو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ جب یہاں آتے تھے نا، جہاں میں پہنچا ہوں، تو اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر کے قریب پھینک دیتے. اب ذاکرین کا اپنا انداز ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیتے تھے، اور پھر کرسی سے اٹھ کے آتے تھے، وہ ٹکڑے بینتے تھے، اور دوبارہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے کتنی دیر لگی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجمع سے پوچھتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے. تو اپنے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو، فاطمہ بوڑھی ہو گئی.
اجرکم اللہ. سیدہ آپ سے راضی ہوں, کوئی غم نہ ہو. یہ آپ کا گریہ آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے. جن ماں باپ نے آپ کو تربیت دی ہے رونے کی, اللہ ان کی مغفرت, ان کی صحت, ان ذاکرین کو سلامتی. بی بی واپس آ گئی, بی بی واپس آ گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تھکے نہیں, تسلی سے, جلدی نہیں گئے. 5 سال کا سن تھا جناب زہرا کا. میں کہہ چکا ایک جملہ کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے, اور باپ کو بھی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے. اور اگر کسی باپ کی بیٹی فاطمہ زہرا جیسی ہو, 5 سال کا سن ہے جناب زہرا کا, سامنے سے گزری تو بی بی کو ٹھوکر لگی. سیدہ زمین پر آئی تو نبی روئے. وہاں بیٹھی ہوئی خواتین میں سے ایک خاتون نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ اپنی فاطمہ کے لیے اتنا بیتاب ہوئے ہیں؟ تو اب ذرا روایت سنیے, اسے اہل سنت عالم دین نے لکھا ہے, فرائض الصمتین علامہ الجوینی. بڑی سخت روایت ہے, اللہ کرے بیان ہو جائے. فرماتے ہیں لما رأیتہا, جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں, جب بھی دیکھتا ہوں, ذکرت ما یصنع بہا بعدی, تو مجھے ایک چیز پریشان کرتی ہے کہ میرے بعد اس پہ کیا گزرے گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجھے ایک چیز پریشان کرتی ہے, مجھے یاد آتا ہے کہ میرے بعد میری بچی پہ کیا گزرے گی. کانی بہا, اور گویا جب اس پہ یہ مصیبت گزر رہی ہوگی تو میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں گا. کیا ہوگا یا رسول اللہ, کیا ہوگا آپ کی زہرا کے ساتھ؟ وَقَدْ دَخَلَ الذُّلُّ بَيْتَهَا, ایک بہت بڑی آزمائش میرے فاطمہ کے گھر میں گھسے گی. وَانْتُحِكَتْ حُرْمَتُهَا, جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی. یہ جملہ بھی آپ نے سن لیا, اس کے بعد کا جملہ سنیے. فرماتے ہیں وَغُصِبَتْ حَقُّهَا, جو اس کے حق کو غصب کرے گی. وَمُنِعَتْ إِرْثُهَا, جو اسے میراث سے محروم کرے گی. جملہ اب کا بہت خطرناک جملہ ہے. وَكَسُرَ جَنْبُهَا, 2 نسخہ بدل آئے ہیں, 2 نسخے آئے ہیں. وَكَسُرَ جَنْبُهَا وَكَسُرَ جَنِينُهَا, دو لفظ آئے ہیں. ایک لفظ آیا ہے کہ وَكَسُرَ جَنْبُهَا, اس کی پیشانی کو توڑیں گے, اور وَكَسُرَ جَنِينُهَا, اس کے شکم میں اس کے بچے کو ماریں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. فرماتے ہیں ہیا تنادی یا محمدہ, اور بار بار میری بچی پکارے گی بابا بچاؤ, بابا میری مدد کرو. فلا تجاب, میری فاطمہ کی کوئی مدد نہیں کرے گا. تستغیث ولا تغاث, فاطمہ مدد کو پکارے گی, کوئی مدد نہیں کرے گا. فلا تدالو بعدی, میری بچی میرے بعد زندہ رہے گی. محزونتن, ہمیشہ غمزدہ رہے گی. مکروبتن, کرب اور تکلیف میں رہے گی. باقیتن, روتی رہے گی. میں بہت سوچتا ہوں جناب زہرا کے مصائب میں گریہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بی بی کے مصائب پر ہر امام نے گریہ کیا ہے. اس لیے کہ جناب زہرا خود جب تک زندہ رہیں روتی رہیں. باقیتن مغمومتن مغصوبتن مقتولتن, میری فاطمہ کو قتل کر دیا جائے گا. اللہ کرے اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں میرے مجمع میرے ساتھ دے. فضہ سے, حضرت فضہ سے کسی نے پوچھا, فضہ تم تو بتاؤ کہ فاطمہ پہ کیا گزری.
فضا تم بتاؤ فاطمہ پر کیا گزری؟ فرماتی ہیں فضربا بہی ذراعہا. علماء کرام بیٹھے ہیں، بہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ فضربا بہی ذراعہا، فاطمہ کی کوہنی توڑی گئی. ذراع یہاں سے کوہنی سے لے کر ہاتھ تک کے حصے کو کہا جاتا ہے، اس لیے ایک ذراع فقہی اصطلاحوں میں بھی استعمال ہوا ہے. فاطمہ کی یہاں سے کوہنی توڑی گئی. اب وہ جملہ، اب وہ منظر سمجھ میں آتا ہے. قنوت کے لیے بی بی کا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھکے نہیں، آوازوں کو آزاد کریں. فضا بتا رہی ہیں کیا ہوا ہے. بہار الانوار کی روایتیں سنا رہا ہوں آپ کو. فضربا بہی ذراعہا، سیدہ کی کوہنی سے بی بی کا ہاتھ توڑ دیا گیا. لم تستطع ان تاکل و تشرب، بی بی نہ کھانا کھا پاتی تھی نہ پانی پی سکتی تھی. یہ جملے جناب فضا کے ہیں. المعصبۃ الراس، سیدہ کی پیشانی پر ایک ضرب ماری گئی. میں نے تو آج تک اتنا ہی سنا تھا کہ دروازہ گرایا گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں. یہ تو جناب فضا فرما رہی ہے پیشانی پہ ضرب ماری گئی. المعصبۃ الراس، سیدہ کی پیشانی زخمی تھی، سر زخمی تھا. ثم لطمہا، اور جناب سیدہ کا ایک رخسار نیلا تھا. فضا آخری وقت کا بتاؤ کیا حال تھا. فضا یہ اس حالت میں 95 دن زہرا رہی. آخری وقت زہرا کا کیا تھا؟ فرماتی ہیں یغشا علیہا ساعتاً بعد ساعہ، آخری وقت میں بار بار بے ہوش ہوتی تھی. ہوش آتا تھا تو کہتی تھی میری زینب کہاں ہے، پھر بے ہوش ہو جاتی تھی. پھر ہوش آتا تھا تو کہتی تھی میرا حسین کہاں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھکے نہیں عزیزانو. فرماتی ہے ذابا لحمہا، سیدہ کا گوشت کھل رہا تھا. اجرکم اللہ. آخری وقت آیا ہے، جناب زہرا کی شہادت کا لمحہ ہے. مولا علی کو حجرے میں بلایا. علی، میری زینب کا یہ مزاج ہے، میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے. میرے بچوں کا خیال رکھنا. جب میری زینب کی شادی ہو تو میری ساری چیزیں میری زینب کو دے دینا. پھر کہا حسین کو میرے حجرے میں بھیجے. جب امام حسین آئے تو فرمایا بیٹا اپنے بھائی حسن کا خیال رکھنا، زینب کا خیال رکھنا. کچھ وصیتیں فرمائیں. امام حسن کو بلایا، کچھ وصیتیں فرمائیں. میں نے مختصر کیا. پھر آخر میں کہا اب زینب کو بھیج دے. جناب زینب کا سن و سال 4 اور 5 سال کا ہے. مجلس میں خواتین کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں. یہ 4 اور 5 سالہ بچی کا کیا سن و سال ہے. زینب کو بلا کے پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا وہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ. میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. بی بی صندوقچہ اٹھا کے لائیں. زینب بیٹا اسے کھولو. جب صندوقچہ کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے. زینب جب بابا کی رحلت ہو رہی تھی، جبرائیل جنت سے 5 کفن لائے تھے اور 5 حنوط لے کر آئے تھے جنت سے. ایک کفن بابا کو تمہارے بابا نے دے دیا، میرے بابا کو تمہارے بابا نے ایک کفن دے دیا، جنت کا حنوط بھی دے دیا. اے میری بچی اب اس میں 4 کفن ہیں، ایک ایک مجھے دکھاتی رہو تو یہ ذمہ داری تمہاری ہے.
ایک کفن دیکھ کر فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کے تم سے کہیں گے اماں کا کفن دے دو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، تو اے میری بچی یہ کفن میرا ہے، یہ بابا کو دے دینا۔ کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کر کہے گا میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ کفن کہاں ہے، یہ زبان حال بیان کر رہا ہوں۔ کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے کہے گا کہ بابا کا کفن دے دو، تو یہ والا کفن تمہارے بابا کا ہے۔ کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے آ کے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو، تو زینب یہ کفن تمہارے بھائی حسن کا ہے۔ اب رہ گیا آخری کفن، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا بیٹا یہ آخری کفن بھی حسن کا ہے۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، کہا ماں بھائی حسین کا کفن، کہا زینب حسین کا کفن جنت کا نہیں ہے، میرا بچہ بغیر